اس وقت تک جو ہمارے سامنے صورتحال ہے سانحہ گل پلازا کی، اس پہ پھر وفاق کی جانب سے، وزراء کی جانب سے بیانات بھی آ رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے جی کہ خاص طور پہ ابھی حذیفہ صاحب کہہ رہے تھے کہ صوبے کے پاس تمام ادارے ہیں، 17 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے ہیں، لیکن آگ نہیں بجھائی گئی. یہ نااہلی ہے حکومت کی، اور اگر نہیں بجھائی جا رہی تھی تو وفاق سے مدد لے لینی چاہیے تھی، اداروں سے مدد لے لینی چاہیے تھی، فوج سے، نیوی سے، ایئر فورس سے مدد لے لینی چاہیے تھی تاکہ یہ سانحہ ایسے سنگین اختیار نہ کرتا. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جی. مجھے ایگزیکٹلی میں نے ان کا بیان نہیں سنا ہے، لیکن میں آپ کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ آپ ذرا سچ بول رہے ہوں گے، اور آپ نے جو بات کی، کیونکہ میں نے خود ان کو بیان نہیں دیکھا. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو میری پہلے گزارش یہ ہوگی کہ جب آگ لگی تو پوری دنیا دیکھ رہی تھی، سارے چینلز جو ہیں وہ نان اسٹاپ اسی کوریج کر رہے تھے. تو اگر فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی کہ ان کے پاس کوئی بہتر کوئی ٹیکنالوجی تھی تو خود بھی آفر کر سکتے تھے. ہم نے کسی کو منع نہیں کیا تھا کہ جی کوئی اور ادارہ نہیں آتا تو ہم نہیں کرنا ہے. ہم نے کسی کو منع نہیں کی. ہاں، جو والنٹری جو آ رہے تھے وہ آ رہے تھے. فیڈرل گورنمنٹ کچھ ادارے والنٹریلی پورے اس میں مدد بھی کر رہے تھے، کر رہے تھے. گورنمنٹ ڈائریکٹلی سمجھتی کہ جی ان کو کوئی فون کر کے ریکویسٹ کی جاتی کہ آپ آ جائیں، ہمیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو وہ الگ بات ہے، ان کی اپنی سوچ ہے. اور اس موقع پہ اس طرح کی باتیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر سنجیدگی کا مثال ہے کہ آپ کو جو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالت ہے، اور کسی ڈکی چھپی ہوئی حالت تو نہیں تھی یا کسی کو کہ ہم کسی کو چھپا رہے تھے کوئی چیز. سب کو پتا ہے کہ جی وہاں کیا صورتحال تھی. اور میں نے سے کہا وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم خود سے آ جاتے یا وہاں پہ کوئی وزیر چلا جاتا تو پھر یہ کہا جاتا دیکھیں جی اس سانحے پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی ہم نے اوائڈ کیا. اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام ادارے صوبوں کے پاس ہیں، تو صوبوں کو ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے، اور آپ کی حکومت 15 سال سے ہے تو اب تک تو کارکردگی بہتر ہونی چاہیے. لبے لباب یہ دیکھیں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اگر آپ ڈیٹا دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں کتنے آگ کے واقعات ہوئے ہیں، میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، سینکڑوں میں. وہ آگ کس نے بجھائی؟ اسی فائر بریگیڈ نے، اسی کے ایم سی کی اور ریسکیو ڈبل 2 کی ٹیموں نے یہی چیزوں کو کنٹرول کیا ہے. جہاں تک میں نے کہا کہ مطلب جس سے پہلے جتنے بڑے واقعات سارے اتنے سنگین نہیں ہوئے. ریزن یہ ہے کہ وہاں کے محرکات کچھ اور تھے. اس کے بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آ جائے، کیونکہ اب ہمیں بھی کافی چیزوں میں ایمبیگوٹی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جی ایسی کیا چیز تھی جو اس حد تک اچانک بھڑکی، اور کیا کیا اس کے محرکات کیا تھے. اب چیزیں پہلے تو شروع میں سب ایک ہی ہم ون ٹریک مائنڈ پہ سب چل رہے تھے. اب ذرا اس کی انکوائری ہونے دیں، انویسٹیگیشن ہونے دیں. لیکن جی صاحب، اس واقعے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا فائر بریگیڈ کا جو کراچی کی جو ایک آبادی ہے اس کے لحاظ سے مطلوبہ تعداد میں موجود ہے، دوسرے ویل ایکوپڈ ہے، کٹر نہیں تھے، فوم نہیں تھا، کیمیکل نہیں تھا. نیوی کی فائر بریگیڈ آتی ہے فجر کے وقت تو پھر یہ کیمیکل جو ہے اس کا چھڑکاؤ شروع ہوتا ہے. آپ اس سانحے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے اپ گریڈ کرنے کی فائر بریگیڈ کے عملے کو؟ ڈیفینیٹلی دنیا میں ہر چیز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں ہر چیز کی بہتر سے بہتر ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جیسے تو آپ ابھی جس کیمرہ پہ بیٹھی ہیں اس سے بھی الٹرا ایچ ڈی کیمرہ آ گئے ہیں. تو ہر ادارے کو کی بہتری کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ادارے کو بہتر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور دنیا میں اب جدید سے جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہیں. وہ جہاں پہ ضرورت ہے، جہاں پہ چیزیں، میں نے کہا کہ یہ جتنی اس وقت موجود ہے فائر بریگیڈ اور جو چیزیں اویلیبل ہیں. ٹو اندر کوسچن کہ کیوں نہیں آپ کی حکومت تو یہ چوتھا دور حکومت ہے، پھر یہ ضروریات کے مطابق، آبادی کی ضروریات کے مطابق یہ سب کیا کیوں نہیں گیا؟ مرتضیٰ وہاب صاحب ایک شو میں کہتے ہیں شرجیل صاحب کے آر جے مال کے بعد آڈٹ رپورٹ کی گئی، فائر سیفٹی الارم کن کن بلڈنگز میں ہے، وہ رپورٹ وزیر اعلیٰ کو بھیجی گئی. 2 سال ہو گئے، وزیر اعلیٰ تک وہ رپورٹ نہیں پہنچی. ناصر حسین شاہ صاحب کہتے ہیں کل ملی ہے. اب یہاں پہ یہ کس کی نااہلی ہے، یہ کس کی غفلت ہے شرجیل صاحب؟ اچھا، میں آپ کو اس پہ بات کروں. پہلے اس کی بات کریں جو اکوپمنٹ کی بات ہے، اس کا بھی جواب دیتا ہوں. پہلی اکوپمنٹ کی آپ نے بات کی، وہ یہی بات ہے کہ اکوپمنٹ ہے، اور انہی اکوپمنٹ نے کراچی میں سینکڑوں عمارتوں میں جو آگ لگی وہ انہی اکوپمنٹ سے کچھ لگائی. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو مرتضیٰ صاحب نے کہا ہے، اس کے لیے بھی میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ 1 جنوری 2024 کو کمشنر کراچی کو جو لکھا، وہ جو خط تھا وہ جو بھیجا گیا تھا، وہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی. 2024 کو جب کے ایم سی نے خط لکھا تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے کمشنر کراچی کو لکھا گیا تھا
اور اس میں ایڈیشنل سیکرٹریز اور جو اسٹاف تھے ان کو صرف کاپی فار یاد دہانی کے لیے بھیجی جاتی ہے، جو کاپی 2 ہوتی ہے. وہ لیٹر ڈائریکٹ انہوں نے لکھا تھا کمشنر کراچی کو، اور اس وقت سندھ میں حکومت تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. تو یہ میں آپ کو واضح کر دوں. 2024 کے بعد تو آپ کی حکومت آئی نا، پھر وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ ہیں تب سے چیف ایگزیکٹو. سن لیں میں کیا بول رہا ہوں، پھر میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں. 1 جنوری 2024 کو کمشنر کراچی کو وہ لیٹر لکھا گیا تھا، اس کو صرف یاد دہانی کے لیے باقی سیکرٹریز کو، اسٹاف آفیسرز کو دیا گیا تھا. اور پھر کمشنر سے 2 جنوری 2024 کو تمام ڈپٹی کمشنرز کو وہ لیٹر کی کاپی بھیج دی تھی. تو اب یہ ان کا انتظامی ایشو ہے. یہ اس میں جو یکدم کی چیف منسٹر کو نہیں ملا، چیف منسٹر کو کیوں جب کاپیز اس طرح کے بہت سارے ڈیلی کے 50-100 نوٹیفکیشن پورے پاکستان کے ہوتے ہیں، ان کو کاپیز ایڈریس کی جاتی ہے. اور اس عرصے میں اتنی آگ لگ گئی، لیکن کیونکہ جانے ضائع نہیں گئی تو کسی کی آنکھ نہیں کھلی. اس عرصے میں 2 سال میں جتنی آگے اس کو بجھائی کس نے؟ نہیں، آگ لگی مگر وہ آڈٹ رپورٹ پھر دوبارہ نہیں موو ہوئی. نہیں، آپ بولیں کہ اس عرصے کتنی آگے لگی، وہ آگے بجھائی کس نے؟ سر آگے تو بجھی، لیکن اس میں جانی نقصان بھی تو ہوا. دیکھیں میں آپ کروں، میرے بھائی سن لیں، میں اس بیچ میں پچھلے 2 سال میں سینکڑوں آگے لگی، فیکٹریز کو آگے لگی، دکانوں کو آگے لگی، مکانوں کو آگے لگی. مطلب میں آپ کیا بتاؤں کہ ہم سانے گل پلازا کا ویٹ کر رہے تھے کوئی ایکشن لینے کے لیے، ورنہ آگ لگتی رہتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. یہ تو شیلا رضا صاحبہ کا بھی بیان ہے جس پر کافی زیادہ سب غصے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ 40 لوگ نیوزی لینڈ میں مر جاتے ہیں، آگ ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھ سے بات کریں، اب پھر شیلا رضا صاحبہ کا بات کریں. میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں، پچھلے 2000 میں پھر ریپیٹ کر دیا جو ایمبیگوٹی آپ لوگوں کی تھی. 2024 کو خط لکھا گیا کمشنر کراچی کو کے ایم سی کی جانب سے، اس کی کاپی ارسال کی گئی چیف منسٹر کو، اور سب چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر نہیں تھے. ذمہ دار کون ہے؟ سن تو نہیں، کوئی ذمہ دار نہیں. آپ پھر انہوں نے کیا کیا، کمشنر نے 2 جنوری کو ڈپٹی کمشنر کو اطلاع دے دی. اب وہ ڈپٹی کمشنر کی ذمہ داری ڈیفینیٹلی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کے وہ جو آڈٹ کے بعد جو ایکشن لینے والے، اور انہوں نے لیے بھی ہوں گے. دوسرا میں مزید تفصیلات نکال لوں گا. ایشو صرف میں یہ بات بول رہا ہوں کہ آپ نے بات کی 2 سال میں جتنی آگے لگی کراچی میں یا باقی علاقوں میں، وہ بجھائی بھی اسی کے ایم سی نے اور اسی ہمارے ریسکیو 1112 نے. اب جہاں تک اس واقعے کی بات ہے، اس میں بہت قیمتی جانیں گئی ہیں، بہت معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں. یہ ہر ایک کے لیے افسردہ ہے، اور حکومت میں سب سے زیادہ افسردہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی احساس ہے کہ جی، اور ہمیں شاید زیادہ احساس اس لیے ہوگا کہ ہماری ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ یہ معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں. جہاں معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اٹ از آور ریسپانسبلٹی ایز اے گورنمنٹ کہ یہ ہمیں ہماری فکر مند ہمیں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ریسپانسبلٹی آپ کے پاس ہوتی ہے تو لوگ سوال بھی آپ سے پوچھتے ہیں. تو یہ تو بات ضرور ہے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی، اور اس کی جیسے ہی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اس کے جو محرکات ہوں گے سامنے لائے جائیں گے. کوئی بھی ملوث پایا گیا، کسی کی بھی نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس کوتاہی ہوگی تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. اور انکوائری ہونے سے پہلے اوور نائٹ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بتا دیں کس کی غلطی ہے اور کس کو اب پھانسی پہ چلانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے شجیل صاحب، ہم سب کے دل بہت رنجیدہ ہیں. ہم اس دکھ کے وقت میں اپنے تاجر بھائیوں کے ساتھ، اپنے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ہیں. آپ کا بھی ظاہر سی بات ہے آپ اس دکھ کی تکلیفی گھڑی سے گزرے ہوں گے. کیا اس گل پلازا کے واقعے کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جائے گا، میک شور کیا جائے گا کہ کراچی میں ہر بلڈنگ کے اندر فائر ایگزٹس ہوں گے، یہاں پر ہر بلڈنگ کے اندر فائر ایمرجنسی سسٹمز موجود ہوں گے، فائر پروٹیکشن سسٹمز پریونٹیو میئرز لیے جائیں گے، چاہے پھر کوئی رد عمل بھی آئے تاجروں کی جانب سے یا پلازا مالکان کی جانب سے؟ دیکھیے جی، میں اس پہ ہم نے بہت سنجیدگی کے ساتھ جو انفورسمنٹ ہوتی ہے چیزوں کی، وہ ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں، یہ جو چیلنج کی ہم بات کریں کراچی میں، کراچی بلڈنگ نے پورے پاکستان میں 90% بلڈنگوں کا شروع کیا شہر ہے. آپ کے تو بہت بڑا چینل ہے، آپ اپنے سارے رپورٹرز کو کسی ایک مارننگ شو میں بھیج دیں. تمام جو ہے کراچی پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹن سٹیز ہیں یا نارمل سٹیز میں بولیں گے، ان میں یہ سسٹم موجود ہے نہیں ہوں گے تو یہاں پہ انفورسمنٹ ایشو. لیکن یس، ریسپانسبلٹی ہے. ہم نے سنجیدگی کے ساتھ کراچی چیمبر آف کامرس کے جو باڈی ہے ان سے چیف منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے، اور اس باڈی کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں مدد کریں. اور اس باڈی نے گھنٹوں میں انہوں نے فیصلے کیے. لیکن شرجیل صاحب، بیان تو پہلے سے میئر صاحب کا موجود ہے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا جی اب کسی بلڈنگ کو اجازت نہیں ملے گی اگر وہاں پر یہ تمام تر سیفٹی میجرز نہیں لیے جائیں گے، مگر اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. تو اب ہم کیسے اس بات پہ یقین کریں کہ اب کچھ ہو جائے گا؟
میں کروں دیکھیں, پہلے یہ چیزیں کافی بہت پرانی بلڈنگ موجود ہے نا. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو اب نئی جتنی بھی بلڈنگز بن رہی ہیں کراچی میں, یہ بتا دوں آپ کو, یا سندھ بھر میں, اس میں سسٹم موجود ہے. جتنی بھی نئی بلڈنگ ہیں ان میں باقاعدہ وہ سسٹمز بھی موجود ہیں اور ان میں وہ سارے آلات بھی موجود ہیں. جو پرانی بلڈنگ, ہمارا تو مسئلہ نئی بلڈنگ نہیں ہے, ہمارا اس وقت مسئلہ پرانی بلڈنگز ہے جن کے نقشے کتنے عرصے پہلے پاس ہو. میں کسی بلیم گیم میں بھی نہیں جاؤں گا, کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھی نشانہ نہیں بنانے کی کوشش کروں گا, اور نہ میں کسی اور کے اوپر یہ ذمہ داری لوں گا. ہم تو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, ہم اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے, ہماری ریسپانسبلٹی ہے, ہم تو اس کو مان رہے ہیں. ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں بنتی ہے. ہم تو مطلب ایک اگر انسان مانتا ہے کہ جی یار ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ ہے اور ہمیں ہر چیز کا جواب دے رہنا ہے, تو ہم جواب دہ ہیں. ہم جواب دیتے نہیں بھاگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فیوچر میں, اس کا جو آپ کا سوال اس پہ آ رہا ہوں, فیوچر کے لیے تمام بلڈنگ کو, اس کے لیے انفورسمنٹ بھی گورنمنٹ بھی کرے گی, لیکن گورنمنٹ کرے گی بزنس کمیونٹی کے ساتھ, اشتراک کے ساتھ. اور کراچی چیمبر کے جو عہدیدار تھے, دے آر ویری کائنڈ. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے کریں, اور انہوں نے انفیکٹ نوٹسز جاری کرنے شروع کر دیے ہیں, کیونکہ وہ ساری ایسوسیشن جو ہے وہ ممبر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کی. تو کراچی چیمبر آف کامرس اور حکومت سندھ مل کر یہ چیز جو ہے یہ کرے گی, اور ہماری پرائورٹی یہ ہوگی کہ ہم جلد از جلد کریں, تاکہ انسان کی جان بہت قیمتی ہے. بالکل بہت قیمتی ہے. شرجیل صاحب, جو اسٹرکچرل تبدیلی ہے, جو آرکیٹیکچر میں تبدیلی ہے, وہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے بلڈنگز کے حوالے سے. شارٹ ٹرم امیڈیٹلی یہ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت وقت اس بات کو یقینی بنائے, چاہے وہ 4x4 کی ہی دکان کیوں نہ ہو, اس میں فائر ایکسٹنگوشرز موجود ہوں, سلنڈرز ہوں, فائر بالز ہوں, پلازاز کے اندر ایٹ لیسٹ ایمرجنسی ایگزٹس ہوں 1 سے 2, تاکہ ان فیوچر ذمہ داروں کا تعین جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ کیا جا سکے. بالکل ایسا ہے جی. اور صرف پلازا کی بات نہیں, یہ جو لوگوں کے اپنے مکانات ہیں, فلیٹس ہیں, اس میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. کیونکہ مطلب کل کو تو صرف ہم صرف شاپنگ پلازا کی بات نہیں کریں, گھروں میں بھی آگ لگتی ہے نا لوگوں کے. مطلب جب کوئی کسی بلڈنگ میں آگ لگتی ہے تو گھروں تک بھی آتی ہے. اور پہلے یہ ایسوپیس ہوتی تھی شروع میں, مطلب جب بالکل آپ اس میں چلے جائیں بیک ایئرز میں, مطلب 50, 60, 70s میں یہ چیزیں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر ہمارے کلچر چینج ہوتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں آج بھی جتنے گیس اسٹیشن ہیں وہاں پہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں, وہاں پہ انفیکٹ وہ بالٹیاں بھی پڑی ہوئی جس میں مٹی بھی پڑی ہوتی ہے, اور ان میں وہ جو آلات ہے فائر کی وہ بھی موجود ہیں. اب ہم لوگ اس کو اگنور کرنا, مطلب ہم لوگ اس کو بہت کیجول لینا شروع کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اب گورنمنٹ اس کو مزید قانون سازی بھی کر رہی ہے. کل تو یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اب اس پہ ہم قانون سازی بھی کر رہے ہیں کہ پھر یہ میک شیور ہر جگہ پہ ہو کہ جی اگر آپ نے گھر بنانا ہے, دکان بنانی, کوئی بھی چیزیں آپ کے گھروں میں یہ چیزیں موجود ہونا لازمی ہے. اور حکومت ان حالات میں بھی ان حالات میں بھی اکیلا نہیں چھوڑ رہی تاجر برادری کو, اور جو بھی ان کے نقصانات ہیں اس کے لیے حکومت نے میکینزم بنایا ہے. پہلے یہ ہم کر چکے ہیں, جب بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی تھی, تو اس کے بعد جب ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی تب بھی حکومت نے ان تاجروں کو اکیلا نہیں چھوڑا. ہم نے کہا کہ ان تاجر برادری کے ہم ساتھ کریں, ان کے نقصان ساتھ کریں. مگر وہ آڈٹ رپورٹ پہ عمل نہیں ہوا, آگ لگتی رہی 2024 میں بھی اور 25 میں بھی. تو مسئلہ یہ ہے شرجیل صاحب کے وقت پہ ایکشن لے لیا جائے تو ایسے سانحات کو روکا جا سکتا ہے, کیونکہ اس وقت لوگوں کے جو پیارے ہیں نا, ان کے دانت مل رہے ہیں, کسی کی ہڈیاں مل رہی ہیں, وہ ناقابل شناخت ہو گئے, اور ڈی این اے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں. تو ان پہ جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں, اس سے بچا جا سکتا تھا اگر وہ آڈٹ رپورٹ ٹائم پہ وزیر اعلیٰ کو مل جاتی اور اس پر ایکشن ہو جاتا. 2 سال کافی ہوتے ہیں. میں جواب دے دوں اس کا جی پلیز. جی اب پھر آپ نے وزیر اعلیٰ کی بات کی, میں نے آپ کو بتا دیا, جیسے آپ میری بات آپ سمجھی نہیں, یار میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کے ایم سی نے وہ رپورٹ بھیجی کمشنر کراچی کو, ٹھیک ہے, اس کی صرف کاپی گئی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن پھر کمشنر کراچی نے کرنی تھی. اور وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, بتا رہا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی. اور اس وقت کمشنر کراچی 1 جنوری 2024 کو رپورٹ گئی کمشنر کراچی کو, اور پھر کمشنر کراچی نے 2 جنوری 2024 کو لیٹر لکھ دیا ڈی سیز کو. وہ ان کی امپلیمنٹیشن کام تھی. ہر چیز کا 25 میں آ جاتے ہیں شرجیل صاحب, سب چھوڑیں, 25 میں بھی آگے لگتی ہے. پلیز آپ نے ایسا نہیں ہو سکتا, آپ اپنی بات کر کے پھر دوسرے کی بات نہ سنیں, ایسا نہیں ہو سکتا نا. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ وہ پھر ڈپٹی کمشنر کی جاتے, ہر چیز کی کا ملبہ جو ہے چیف منسٹر پہ آپ لے آئیں گے. جی چیف منسٹر اس پر عمل کرتے. یہ اس طرح کی ڈیلی کی بیسس پہ کمیونیکیشن کے 5000 لیٹر نکلتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے, اور اس میں جس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس کی باتیں اچانک اور ایک دم چیف منسٹر پہ ایک ذمہ داری ڈال دینا کہ وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور ظاہر ہے مختلف ڈی سی نے لیٹر لکھے ہیں, تو کافی اس میں جو ڈی سی نے لیٹر لکھے کافی بلڈنگوں پر عمل ہوا بھی ہوگا. کہ ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ عمل نہیں ہوا. مختلف ڈپٹی کمشنر سے ان کی اپنی جوریسڈکشن تھی, انہوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن کی ہوگی. تو جہاں پہ ہوئی ہے
وہ اس کی بھی سامنے آ جائے گی، جہاں پہ نہیں ہوئی وہ بھی سامنے آ جائے گی. اس بلڈنگ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس بلڈنگ کو جس لیٹر کا آپ تجاوز کر رہے ہیں اس لیٹر کے سے کیا اس بلڈنگ کو لیٹر گیا تھا نہیں گیا تھا. اب وہ ظاہر ساری چیزیں انکوائری میں سامنے آئیں گی نا. ابھی سے ہم ایک دم ایک